کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رفع یدین یہ 250 سے زیادہ حدیثیں ہیں، ایک قولی حدیث ان سے لکھوا کے لے آئے جس میں حضور نے حکم دیا 250 تو باقی 249 معاف۔ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ رفع یدین کرتے ہیں، کریں نہیں کرتے ہیں نہ کریں، کون سا فرض ہے واجب ہے کہ نماز نہیں ہوگی؟ لیکن اگر بحثوں میں الجھنا چاہتے ہو تو اللہ ہمیں بحثوں سے بچائے، آپ مہربانی کر کے ایک حدیث قولی جو ہے وہ لکھ کے مجھے لے آئے تاکہ میرا علم میں بھی اضافہ ہو، پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ میں فعلی حدیث کا منکر ہوں، جب اتنی اہم چیز ہے تو اس کے لیے قولی حدیث کیوں نہیں ہے؟ دیکھو نا، حضور پاک نے ایک آدمی نماز غلط پڑھتا تھا، حضور اس کو نماز سکھا رہے ہیں، تو حدیث مسیء الصلاۃ جو ہے بڑی مشہور حدیث ہے، حضور اس کو حدیث نماز سکھا رہے ہیں، ہر چیز کا اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اس کے بعد تکبیر کہو، اذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرے تم بھی اس کے بعد رکوع کرو، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے قرات کرے تم چپ رہو، اذا سجد فاسجدوا، جب سجدے میں جائے تو سجدہ کرو۔ یہ سارا کام حضور سکھلا رہے ہیں، وہاں یہ کیوں نہیں سکھلایا کہ رفع یدین کریں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بہرحال جو کرتے ہیں کبھی ان پہ اعتراض نہ کرو، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ اللہ سب کے قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر فتنوں سے، جھگڑوں سے محفوظ رکھے۔ عبداللہ بن مسعود جیسے آدمی کی روایت ہے، حدیث ہے، عمل ہے، اور وہ ایسا آدمی تھا، ایسی شان تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اگر کوئی بات کہتے نا تو حضور فرماتے کہ جس پہ عبداللہ میرا راضی ہونا، میں بھی راضی ہوں، میرا رب بھی راضی ہوں۔ تو فقہ حنفی ساری عبداللہ بن مسعود کی روایات پڑھنا سے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اتنا بڑے جلیل القدر صحابی تھے، فقیہ تھے، اور بڑی عظمت والے صحابی تھے۔ اللہ ان کی شان اور مرتبے کو بلند ہو۔ انہوں نے خود نماز پڑھ کے دکھائی، پہلی دفعہ فائدہ کیا، پھر نہیں کیا۔